بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ایپسٹین فائلز کے حوالے سے جو بہت سی چیزیں گردش کر رہی ہیں، انہی میں ایک چیز غلاف کعبہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایپسٹین نے اس کا جو جزیرہ تھا اس میں خانہ کعبہ کا غلاف بھی منگوایا تھا۔ کعبۃ اللہ کے اوپر جو غلاف چڑھا رہتا ہے، جسے ہر سال تبدیل بھی کیا جاتا ہے، تو وہ کپڑا اس نے منگوایا تھا، اور اس کپڑے کے 3 حصے اس نے منگوائے تھے۔ ایک تو اندر کا حصہ، دوسرے باہر کا حصہ جسے ہزاروں لاکھوں لوگ ٹچ کرتے ہیں۔ ای میلز کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی، جس عورت نے سعودی عرب کی جو عورت تھی، جو اصلاً تو سعودی عرب کی رہنے والی تھی لیکن وہ دبئی کے اندر مقیم تھی، تو اس نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے جو باہر والا حصہ ہے اسے کروڑوں لوگوں نے چھوا ہوا ہے۔ تو ایک اندر کا حصہ تھا، ایک باہر کا حصہ، اور تیسرے وہ غلاف جو ابھی استعمال نہیں ہوا تھا خانہ کعبہ کا، وہ بھی اس نے منگوایا تھا۔ اب سوشل میڈیا پر مختلف باتیں گردش کر رہی ہیں کہ کیوں یہ منگوایا گیا تھا، آخر ایپسٹین چاہتا کیا تھا، کیا کرنا چاہتا تھا۔ تو اس حوالے سے بعض رات کا خیال تو یہ ہے کہ چونکہ وہ یہودی تھا، ایپسٹین جو تھا در حقیقت یہودی تھا، اور یہودیوں کا جادو بڑا مشہور و معروف رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ان کے جادو کا ذکر ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کے جادو کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی، اور اس زمانے کے اندر بھی جو یہودی ہیں ان کے جادو کو شہرت حاصل ہے۔ تو چونکہ یہ یہودی تھا تو بہت ممکن ہے کہ جادو کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ایک خیال تو یہ ہے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ آدمی چونکہ قدیم چیزوں کو جمع کرنے کا، قدیم اور نایاب چیزوں کو جمع کرنے کا شوق رکھتا تھا، تو چونکہ یہ بھی ایک اس طرح کی چیز تھی کہ جو بالکل نایاب ہوتی ہے، تو اس لیے اس نے اس کو بھی منگوا کے اپنے یہاں رکھا۔ ایک خیال یہ ہے کہ وہ خود اس کا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ جو جادوگر تھے، دوسرے لوگ تھے، ان تک یہ پہنچانا چاہتا تھا۔ بہرحال مختلف باتیں گردش کر رہی ہیں، ان میں سے کون سی بات صحیح ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جو ای میلز ہیں ان میں اس کی صراحت نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے کہ کیوں آخر غلاف کعبہ اس نے منگوایا تھا۔ مجھے تو فی الوقت ایک قصہ سنانا ہے۔ وہ قصہ یہ ہے، کچھ مہینے پہلے حیدرآباد میں، ممبئی کے اندر ایک مفتی صاحب رہتے ہیں، بڑی شخصیت ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان سے احقر کی ملاقات ہوئی فقہی سیمینار میں۔ تو مفتی صاحب نے خود اپنا قصہ بیان کیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا، ہمارے ادارے میں باہر ملک سے ایک بڑی شخصیت تشریف لائی ہوئی تھی، بڑے بزرگ آدمی، بڑی بزرگ شخصیت تشریف لائی ہوئی تھی، اللہ والے۔ تو انہوں نے مجھ سے معلوم کیا کہ کیا آپ کے ذمے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کام آپ سے متعلق ہے۔ تو میں نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ میں فتویٰ نویسی کا کام کرتا ہوں، فتاویٰ لکھتا ہوں۔ تو جو بزرگ تھے وہ فرمانے لگے کہ جب آپ فتویٰ لکھا کریں اور جواب دیا کریں، تو جو فتویٰ لینے کے لیے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو آپ جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں ان کو کچھ قرآن مجید کی آیتیں بتا دیا کریں، کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھا کریں، یا ذکر و اذکار بتا دیا کریں، اور جو پڑھ نہیں سکتے ہیں ان کو تعویذ لکھ کر دے دیا کریں تاکہ وہ اس تعویذ کو اپنے پاس رکھیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کہ ایک آدمی میرے پاس آیا تو ہے فتویٰ معلوم کرنے کے لیے، فتویٰ لینے کے لیے، اب میں اسے ذکر و اذکار بتانا شروع کر دوں، تعویذ دینا شروع کر دوں، تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو چونکہ بڑے اہتمام کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو یہ عمل ضرور کرنا ہے، بڑی اہتمام کے ساتھ اس جانب توجہ دلائی تھی، تو مفتی صاحب نے معلوم کر لیا کہ آخر کیا وجہ ہے، آپ کیوں اتنا زیادہ اس قدر اہتمام کے ساتھ آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ تو جو بزرگ تھے جو باہر ملک سے تشریف لائے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو یہودی ہیں، یہودی جو جادوگر ہیں، وہ خاص طور پر مسلمانوں پر جادو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مستقل گویا کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر جادو کر رہے ہیں، اور خاص طور سے ایسے مسلمان کہ جو یا تو جن کا تعلق علم سے ہے، اہل علم میں سے ہیں، وہ علماء میں سے ہیں، ان کے اوپر جادو کی کوششیں ہو رہی ہیں، یا ایسے مشائخ، بزرگان دین، اللہ والے جن کا تعلق لوگوں سے رہتا ہے، ان پر بھی جادو کی کوشش ہو رہی ہے، یا یہ کہ وہ مسلمان کے جو رفاعی کاموں میں لگے رہتے ہیں، مسلمانوں کے بھلے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ان پر بھی جادو کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو گویا کہ بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مسلمان
چاہے وہ جس طریقے کے بھی ہوں، تو آپ ان کو یہ اذکار بتا دیا کریں تاکہ وہ جادو وغیرہ سے محفوظ رہ سکے۔ یہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ بات فرمائی، اور مفتی صاحب نے خود یہ قصہ جو ہے مجھے سنایا۔ میں آپ حضرات کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ حضرات میں سے جو بہت سے اہل علم حضرات ہیں یا اور حضرات ہیں، وہ دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، صبح و شام کے اذکار ان کا اہتمام کیا کریں، تلاوت کا اہتمام کیا کریں، اس لیے کہ ان چیزوں کا اہتمام ہوگا تو پھر انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ تو بہت ممکن ہے کہ غلاف کعبہ وغیرہ جو منگایا گیا ہو تو اس میں بھی پھر یہ چیزیں رہی ہوں پیش نظر کے جادو وغیرہ کرنا ہے، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں بہرحال یہودیوں کی طرف سے، جہاں وہ اور میدانوں کے اندر کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہیں اس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو جادو سے جو ہے متاثر کیا جائے۔ اور بعض مرتبہ اس طرح کے واقعات بھی پھر ہمیں دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں کہ کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہیں، ہمارے بزرگان دین میں سے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ وہ جادو سے متاثر ہوتے ہیں، بہت برا ان کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ جادو کا جو اثر ہے یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے نا کہ جادو کا اثر واقعتاً ہوتا ہے، اس کا تو انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے ثابت نہ ہوتا تب الگ بات ہوتی، لیکن قرآن و سنت سے ثابت ہے جادو کا اثر ہونا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر ہوا ہے جادو کا۔ اہل علم اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے، تاکہ آپ کا بشر ہونا واضح ہو سکے کہ آپ کے اوپر جس طریقے سے اور بیماریاں ہوتی تھیں ان کا اثر ہوتا تھا، ایسے ہی جادو کا اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا۔ اس لیے کہ جو یہودی تھے یا دوسرے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جادوگر کہا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز دکھلائی کہ نہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے یہاں جو بعض لوگوں کا اس طرح کا مزاج ہوتا ہے کہ ذرا سا کچھ ہو جائے تو یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ بعض مرتبہ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، رپورٹ وغیرہ کراتا ہے تو ساری رپورٹس نارمل آ رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آدمی بیمار ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اس چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ جادو ہی ہوا ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ جادو واقعتاً ہمارے اوپر ہوا بھی ہے نہیں ہوا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج کرانا چاہیے، اور جو اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا سبب ظاہری طور پر معلوم نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بس دعاؤں وغیرہ کا اہتمام رکھیں، کسی عامل وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں بہت زیادہ پریشانی ہے تو ایسی صورت میں کوئی اس طرح کے عامل اگر موجود ہیں کہ جن کے اوپر اعتماد ہے، جن کے بارے میں پتہ ہے کہ ہاں صحیح علاج کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو ان کی طرف رجوع کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر یہ سوچنا کہ ہمارے اوپر جادوئی ہو گیا ہے اور کسی نے کچھ کرا دیا ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جن سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زاد المعاد کے اندر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ساحروں کا خیال یہ ہے، جادوگروں کا خیال یہ ہے کہ ان کا سحر کمزور اور متاثر ہو جانے والے قلوب اور شہوانی انسانوں پر زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کہ جو جلد متاثر ہو جاتے ہیں، کمزور قسم کے ہوتے ہیں، کمزور دل والے ہوتے ہیں، یا نفسانی خواہشات کے غلام ان کو کہہ لیجئے، تو ان پر زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے، جو کہ پس صفات میں ملوث رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر یہ عورتوں، بچوں، جوہلا اور دیہاتی لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ جادو عورتوں پر ہوتا ہے، بچوں پر، جاہلوں پر، دیہاتی لوگوں پر زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، یا ان پر اس کا اثر ہوتا ہے جو دین، توکل اور توحید میں کمزور ہوں اور اوراد الہیہ، ادعیہ معصورہ اور نبوی تعوذات سے بالکل محروم ہوں۔ ایسے حضرات پر جو ہے جادو وغیرہ کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، یہ نہ سوچا کریں کہ ہمارے اوپر اثر ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کی بات محسوس کرے تو جو دعائیں قرآن و سنت کے اندر منقول ہوئی ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کرتے رہیں، بس انشاءاللہ اتنا کافی ہے۔